الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارا آخری سے پارہ ہے. خلاصے کے حوالے سے یہ 30واں پارہ ہے. سورۃ النبأ. سورۃ النبأ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع ہونے کو ثابت کیا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا. جو انسان نیک ہوگا اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا اور جو انسان بد ہوگا اس کو اس کی سزا دی جائے گی. اصل میں مشرکین مکہ مرنے کے بعد دوبارہ جینے کے منکر تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا اور قیامت قائم ہونے کے وہ منکر تھے. تو اللہ العالمین نے مکی صورتوں میں اس مضمون کو بار بار دہرایا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد ایک دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب ساری دنیا کو اکٹھا کیا جائے گا، اس وقت کافر تمنا کرے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا یا مجھے مٹی بنا دیا جائے. جس طرح جانوروں سے حساب و کتاب نہیں لیا گیا، اسی طرح مجھ سے بھی حساب و کتاب نہ لیا جائے بلکہ مجھے مٹی بنا دیا جائے. لیکن کافر کی یہ تمنا اسے کام نہیں آئے گی. اس کے بعد سورۃ نازعات ہے. سورۃ نازعات بھی مکی صورت ہے. اس کے شروع میں اللہ العالمین نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں اور وہ 5 قسمیں بھی اسی لیے ہے کہ قیامت قائم ہوگی. فرمایا کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر روح نکالتے ہیں. اس سے مراد جو ہے فاسق فاجر، جب اس کی موت کا ٹائم قریب آتا ہے تو روح باہر نہیں نکلتی، اور جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو جسم میں چھپتی پھرتی ہے وہ. تو اس موقع پر پھر فرشتہ جو ہے وہ اندر گھس کر جو ہے سختی کے ساتھ روح کو نکالتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک کافر کی روح اس انداز سے نکلتی ہے کہ جیسے اون کو گیلا کر لیا جائے، روئی کو گیلا کر لیا جائے اور ایک سلاخ لوہے کی جو ہے اس میں رکھ کر کھینچا جائے، جس طرح وہ روئی تار تار ہو جاتی ہے، اس انداز سے اس کی روح نکلتی ہے. الیاذ باللہ تعالی. اور والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو آرام سے روح کو نکالتے ہیں. اس سے مراد اہل ایمان کی روح ہے کہ مومن آدمی کی روح جو ہے جب ملک الموت آتا ہے تو کہتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس الطیبہ، اے طیبہ روح باہر نکل. وہ آرام سے باہر نکل آتی ہے. اللہ کے نبی تشبیہ دے کے بات سمجھائی کہ مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے کہ جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے کس طرح پانی نکل جاتا ہے فوراً، اس انداز سے آرام اور راحت سے مومن کی روح نکل جاتی ہے. تو اللہ نے 5 قسمیں کھا کر ثابت کیا کہ یوم ترجف الراجفہ، کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، زلزلہ آئے گا اور سارا یہ نظام دھرم برم کر دیا جائے گا. تو اس سورہ میں بھی قیامت کے وقوع کو ثابت کیا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد سورۃ عبس ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. عبس وتولی، آپ نے منہ موڑا اس بات پر کہ ایک نبینہ آپ کے پاس آیا ہے. یہ اصل میں قصہ ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اللہ کے نبی کے پاس ایک ایسے وقت میں آئے تھے کہ جب ایک قریشی سردار اسے آپ دعوت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے. اس دوران یہ صحابی آ گئے. یہ نبینہ صحابی تھے اور قریشی سردار جو ہے وہ پہلے بھی کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کے پاس تب آئیں گے کہ کوئی غریب صحابی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. عجیب اتفاق یہ کہ جب وہ قریشی سردار آیا ہوا تھا اور ادھر یہ صحابی رسول بھی آ گئے اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے سوالات کیے اور اصرار کیا کہ مجھے پہلے آپ جواب دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں حریص تھے کہ میری امت کا ہر شخص مسلمان ہو جائے، تو لہذا اس وقت ان کا نام آپ کو اچھا نہ لگا، آپ نے ان سے اعراض کر لیا اور قریشی سردار پر پوری آپ نے توجہ رکھی.
تو اللہ رب العالمین نے قرآن اتار دیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ جو انسان نیک ہے، مخلص ہے، وہ آپ کے لیے اہم ہے. بھلے وہ غریب ہے لیکن اگر مسلمان ہے، مخلص ہے، داعی کے لیے وہ اہم ہوا کرتا ہے. یہ قریشی سردار یہ مخلص نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، ان پر آپ کو توجہ زیادہ نہیں دینی چاہیے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا بہت احترام کیا کرتے تھے، اور بہت سے مقامات پہ آپ نے اس کو نیابت بھی دی ہے کہ کہیں آپ جاتے تھے جہاد میں، غزوات میں، تو پیچھے نیب ان کو بنا کے جایا کرتے تھے. یہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموزاد بھائی تھے، یہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت جو ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آ جائے گی ساخہ کا معنی جو انسان کو بہرا کر دینے والی ہو. قیامت جب قائم ہوگی تو ایک خوفناک چیخ اور زلزلہ برپا ہوگا کہ جس سے انسان کے کان کی سماعت چھن جائے گی، انسان بہرا ہو جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، جب قیامت قائم ہوگی فرمائے کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے دوست، بیوی سے، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. یہ فرار کیوں ہو رہا ہے؟ قیامت کی ہیبت کی وجہ سے، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے. وہاں یہ عزیز ترین رشتے کام نہیں آئیں گے. فَمَن لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت کے دن ہر انسان کو اپنا معاملہ ہوگا، اوروں کے معاملے سے بے پرواہ کر دیا جائے گا، اسے اپنی فکر ہوگی. عام انسان تو عام کی بات ہے، انبیاء کی جماعت بھی نفسی نفسی کے کہیں گے یا اللہ مجھے بچا لیا جائے. تو اس دن کوئی انسان کسی کام نہیں آئے گا، ہر انسان دوسرے سے پرواہ کر دیا جائے گا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر، جب کل قیامت قائم ہوگی آپ فرماتے ہیں کہ مرد عورت اکٹھے کیے جائیں گے، سارے برہنہ کھڑے ہوں گے، تو ينظر بعضهم الى بعض، جب مرد عورتیں برہنہ کھڑی ہوں گی تو وہاں تو عجیب کیفیت ہوگی کہ مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی. فرمایا کہ عائشہ ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ معاملہ اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ دوسرے سے انسان کو بے پرواہ کر دیا جائے گا، کوئی توجہ ادھر جائے گی نہیں انسان کی. اس قدر ہولناکی کا وہ دن ہوگا. اس کے بعد سورۃ اذا الشمس کورت ہے. فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. کور بولتے ہیں پگڑی کو سر پہ لپیٹ دیا جائے، یا لپیٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو بے نور کر دیا جائے گا، کیونکہ جب کوئی چیز سر پہ لپیٹ دی جائے تو سر چھپ جاتا ہے. تو سورج کو جب بے نور کر دیا جائے گا تو اندھیرا ہو جائے گا وہ. اور جب ستارے گر جائیں گے اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو ہے وہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی. یعنی اتنا قیمتی مال جو ہے جب قیامت قائم ہوگی انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا. اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. اس وقت انسان جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے. یہ دور جاہلیت کی ایک قباحت تھی کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اور زندہ درگور کرنے کی 2 وجہ قرآن نے بیان کی ہے. ایک وجہ تو باعث عار، کہ بیٹی کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے کہ یہ جوان ہوگی کل کو میرا داماد بنے گا، تو وہ داماد بنانے کو پسند نہیں کرتے تھے، عار محسوس کیا کرتے تھے. ایک وجہ یہ تھی کہ عار اور بےزتی کی وجہ سے بچیوں کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے اور زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اور دوسری وجہ قرآن نے ذکر کی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولادوں کو بھوک کے خوف سے کہ کہاں سے کھلائیں گے. بچیوں کو تب بھی قتل کیا کرتے تھے کہ بچی پیدا ہو گئی ہے، اسے کھلانا پڑے گا، یہ بوجھ ہے ہمارے لیے، یہ کل کو جوان ہوگی، اس کی شادی کرنی پڑے گی، تو یہ کمانے کے قابل نہیں ہے یہ. تو اس لیے وہ بیٹیوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور قتل کر دیا کرتے تھے. یہ تو ایک عار کی وجہ سے اور ایک کمانے نہ کی وجہ سے اس کو وہ زندہ درگور کیا کرتے تھے. اس کے بعد سورہ مطففین ہے. فرمایا کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے مطففین کے لیے. یہ لفظ ویل جو ہے اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو ہے کہ وادی جہنم کا نام ہے، ایک جہنم میں وادی اس کا نام ویل ہے. وہ اتنی وسیع و عریض ہے کہ بقول امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ اتنی چوڑی اور طویل ہے کہ دنیا کے سارے پہاڑ اس کے اندر آ سکتے ہیں. تو معنی کہ ہلاکت ہے، معنی کیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وہ ویل کی وادی ہوگی، ان کو وہاں داخل کیا جائے گا کہ جہاں دنیا کے سارے پہاڑ پگھل جائیں گے. یا پھر ویل کا معنی کیا ہے؟ بربادی ہے للمطففین، ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. مطففین کا مطلب ہے کمی کرنا.
جب انسان معمولی کمی کرتا ہے اس کے لیے یہ ویل ہے، تو جو انسان بڑی خیانت کرتا ہو تو اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی ہے۔ قوم شعیب اس بیماری میں مبتلا تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لینے دینے کے اصول الگ تھے، جب لیتے تھے تو پورا وزن لیتے تھے، جب دیتے تھے تو کم تول کے دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی قباحت کی وجہ سے اور شرک کی بنیاد پر جو ہے قوم شعیب کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن آنے والا ہے جو یوم عظیم ہے، بہت بڑا دن ہوگا کہ پوری دنیا اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، یہ اللہ کے سامنے قیام ہوگا انسان کا۔ اگر اس قیام کو بہتر کرنا ہے تو دنیا میں قیام کو صحیح کریں آپ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو قسم کے قیام بنائے ہیں، ایک دنیا میں قیام ہے، ایک اخروی قیام ہے۔ اللہ نے راستے بھی دو بنائے ہیں، ایک دنیا میں راستہ دیا ہے اور ایک آخرت میں راستہ دیا ہے۔ اخروی راستے کی کامیابی دنیا کے اس راستے کے صحیح ہونے پر ہے، اگر آپ اس راستے پہ صحیح چل رہے ہیں وہ اخروی راستہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور قیام بھی دو طرح کا ہے، ایک دنیا میں قیام ہے جو اگر یہ صحیح رہا تو اخروی قیام بھی صحیح ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنیا میں انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ قیام ہے، یہ رب العالمین کے سامنے ہمارا قیام ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ جس کا یہ قیام صحیح رہا، مانا اس نے نماز کو پابندی سے ادا کیا، سنت کے مطابق ادا کیا، اور جو شرائط اور آداب ہے اس کے مطابق ادا کیا، جس کا دنیا کا نماز کا قیام صحیح رہا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب قیام ہوگا اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دو راستے ہیں، ایک دنیا میں راستہ ہے صراط مستقیم، کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس کا یہ راستہ صحیح رہا، کتاب و سنت پر چلتا رہا، تو اس کے لیے جو پل صراط ہے اس کے لیے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اخروی راستے کی اصلاح کے لیے دنیا میں صراط مستقیم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ انشقاق ہے، اس میں معلوم ہوا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اور سمجھ کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، اے انسان بے شک تو محنت کرنے والا ہے، قادح کا معنی تو محنت کرنے والا ہے، اور یہ تیری محنت تجھے ملنے والی ہے۔ کیا مطلب یہ کہ انسان دنیا میں جو محنت کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی محنت سے ملاقات کر لے گا۔ اب یہ محنت دو طرح کی ہے، یا تو اعمال صالح کے اندر محنت ہے، جد و جہد ہے، نماز روزہ قرآن صدقہ خیرات زکوٰۃ حج صوم ساری نیکیاں کرتا ہے، وہ بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، یہ اس کی جد و جہد کل قیامت کے دن سے مل جائے گی اس کو۔ یا پھر انسان برائیوں میں محنت کرنے والا ہوتا ہے، دنیا کی برائیوں میں اپنی توانائیاں خرچ کرتا ہے، صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، ناجائز مال خرچ کرتا ہے، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، مرضی کا مالک ہے یہ۔ تو اس کی جو محنت ہے برائی کی تو فملاقی، یہ اس سے مل جائے گی آخر میں۔ تو اچھے عمل بھی انسان کو ملیں گے اور برے اعمال بھی انسان کو ملیں گے۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے، فرمایا کہ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم ہے ستاروں والے، اس آسمان کے جو ستاروں والا ہے، اور اس دن کے جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کے دن کی قسم ہے، وشاہدین، اور قسم ہے جمعے کے دن کی۔ یہ شاہدین سے مراد جمعے کا دن ہے، یعنی شاہد کا معنی گواہی دینے والا، تو یوم الجمعہ جو ہے وہ ہماری گواہی دے گا قیامت کے دن جو ہے کہ یا اللہ اس بندے نے جمعے کی نماز وقت پر ادا کی تھی، یہ انسان گھر سے جلدی نکلا تھا، اس نے جمعے کی نماز کو ضائع نہیں کیا تھا، تو جمعے کے دن کو شاہد کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ ہماری گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے جمعے کی سورۃ کہف کی تلاوت کی تھی، درود شریف اس نے پڑھا تھا، جو اعمال اللہ کے پیغمبر سے آداب یا سنن ثابت ہے جمعے کے دن کی، اس دن یہ جمعے کا دن جو ہے گواہی حق ہمارے حق میں دے گا یہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے سارے کام کیے ہوں، جمعے کی نماز اول وقت میں ادا کی ہو، صف اول میں ادا کی ہو، اور اس وقت انسان مسجد میں آئے جب خطیب ممبر پہ نہیں چڑھتا ہے، اس سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، سورۃ کہف کی تلاوت کرے، اور جو آداب اسلام نے بیان کیے ہیں۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین جو ہے جمعے کے دن جب نکلتے نماز پڑھنے کے لیے تو چراغ لے کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چراغ لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جمعے کی نماز تو ظہر کا ٹائم ہوتی ہے، اور ظہر کا ٹائم تو سورج چمک رہا ہوتا ہے، یہ چراغ لے جانے کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین دور دراز سے جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتے تھے فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے، یہ گھر سے ہماری مسجد بہت دور ہے، تو چراغ لے کے نکلتے تھے فجر کی نماز کے بعد جو ہے، تاکہ ہم جمعے کی نماز تک پہنچ سکے جو ہے۔ وہاں سے جب دوبارہ آتے تھے شام راستے میں کو ہو جایا کرتی تھی، تو چراغ ساتھ لے کے نکلا کرتے تھے،
آج تو بحمدللہ مساجد قدم قدم پر موجود ہیں، تو پھر تاخیر کس بات کی ہے یہ؟ تو جمعے کے دن جو ہے انسان کی گواہی دے گا یہ۔ اس کے بعد سورۃ طارق ہے، سورۃ طارق میں رب العالمین نے ایک عجیب خبر دی ہے کہ یوم تبلی السرائر، قیامت کا دن جو ہے، فرمایا کہ جو قیامت کا دن ہے تبلی السرائر، یہ انسان کے بھید کھول دے گا، انسان کے راز کھول دے گا قیامت کا دن جو ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں انسان عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن دل میں کیا ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ اس کا علم یا تو اس عمل کرنے والے کو ہوتا ہے یا پروردگار کی ذات کو ہوتا ہے کہ یہ انسان کس بنیاد پہ عمل کر رہا ہے، دل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ جب کل قیامت قائم ہوگی تو اس انسان کے سارے راز کھول دیے جائیں گے کہ یہ نماز کیوں پڑھتا تھا، یہ اسے روزہ کیوں رکھا ہے، اس نے فلاں فلاں اعمال کیوں کیے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں انسان ظاہری اعمال کر لیتا ہے، لیکن دل کے راز، دل کے بہج جو ہے تبلی السرائر اس دن کھلیں گے کہ انسان کس بنیاد پر یہ عمل کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد سورۃ فجر ہے، ہمیں کہ والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی۔ اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں فجر کے۔ ایک معنی یہ ہے کہ قسم ہے فجر کی، یعنی وقت فجر کی، اور یہ وقت بڑا عظیم الشان وقت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت کی واضح کرنے کی اس کی قسم اٹھائی ہے۔ یا پھر والفجر کا معنی ہے کہ نماز فجر کی قسم ہے، نماز فجر بھی اہم ترین نماز ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت ہے، ایک عصر کی نماز ہے اور ایک فجر کی نماز ہے۔ یا معنی والفجر، قسم ہے رب الفجر کی، فجر کے رب کی قسم ہے یہ۔ تو تینوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور قسم ہے جفت عدد کی، اس سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور قسم ہے والوتر طاق عدد کی، یعنی یوم عرفہ کی جو ہے۔ اللہ نے ان ایام کی قسم اٹھا کے ان ایام کی عظمت کو ثابت کیا ہے، یوم عرفہ، یوم نحر اور عشر ذی الحجہ جو ہے یہ دنیا کے ایام کے سردار ہیں یہ جو ہے۔ اور آگے العالمین نے قوموں کی بربادی کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے قوم عاد کو برباد کیا، سمود کو، فرعون کو، اور اللہ العالمین نے ان کو برباد کیا مختلف شکلوں کے اندر، عذاب پیش کر جو ہے یہ، کسی کو چیخ کے ذریعے برباد کیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ یہ تمام چیزیں رب العالمین کی فوجیں ہوتی ہیں، قوموں کو اللہ رب العالمین برباد کرتا ہے ہواؤں کے ذریعے، زلزلوں کے ذریعے، پتھر کی بارش برسا کے، یہ تمام چیزیں رب العالمین کی افواج ہیں یہ۔ اس کے بعد سورۃ الشمس ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی ہیں، سورج کی قسم ہے، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، 7 قسمیں اٹھائی ہیں ایک مسئلے کو بتانے کے لیے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ قد افلح من زکاها، 7 قسمیں کہیں، قرآن کی سب سے بڑی قسم یہی ہے، اس سے بڑی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، اس سے کم تو اٹھائی ہیں، 5 قسمیں اٹھائی ہیں، 4 اٹھائی ہیں، 3 قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن قرآن کی سب سے بڑی قسم یہ 7 ہے۔ 7 قسمیں اٹھائی العالمین نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، شرک سے صاف کیا، بدعات سے، کبیرہ گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، ایسا انسان کامیاب ہے۔ اور 7 قسمیں اٹھائی کہ وہ انسان برباد ہے جس نے اپنے نفس کو ان سے آلودہ کر لیا، شرک کی غلاظت میں چلا گیا، بدعات کی گندگی میں چلا گیا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اس کا جسم پورا گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے، ایسا انسان تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ سورۃ اللیل ہے، سورۃ اللیل میں رب العالمین نے کامیابی کا راستہ بیان کیا ہے کہ جس آدمی میں 3 اوصاف ہوں وہ انسان کامیاب ہے، اور جس میں 3 اوصاف نہ ہو وہ انسان برباد ہے۔ نمبر 1، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے، سخی آدمی ہے، وَاتَّقَى، پرہیزگار ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور کتاب و سنت کی تصدیق کرتا ہے، جس میں یہ 3 اوصاف ہوں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ اور وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہ ہو گیا، مال خرچ نہیں کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کتاب و سنت کی تصدیق نہیں کی، تو ہم اس کے لیے جہنم کے راستے کو آسان کر دیں گے، اس کو تنگی میں ڈال دیں گے، اس کے لیے جہنم کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الم نشرح ہے، اس میں اللہ کے پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ میرے پیغمبر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے کہ رب العالمین نے آپ کے نام کو انتہائی بلند فرما دیا ہے۔ وہ کلمہ نہیں جس میں اللہ کے نبی کا نام نہ آتا ہو، جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں اللہ کے پیغمبر کا نام لیا جائے گا۔ یہی معنی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا نام اتنا بلند کر دیا ہے کہ جس مقام پر اللہ کا نام لیا جائے گا ان مقامات پہ اللہ کے نبی کا نام لیا جائے گا۔ وہ کلمہ نہیں ہے
کہ جس میں اشہد اللہ الہ کے بعد اشہد ان محمد صلی اللہ کا اضافہ نہ کیا جائے. انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. وہ اذان نہیں جس میں اللہ کے نبی کا نام نہ لیا جائے. وہ خطبہ نہیں جس میں اللہ کے نبی کا نام نہ لیا جائے. الغرض جہاں پروردگار کا نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ کے نبی کا نام لیا جاتا ہے. یہی معنی فرفان اللہ کا ذکر ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی ہے. اللہ نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. یہ ورفان اللہ کا ذکر آپ کی شان ہے. اور جب کل قیامت قائم ہوگی تو پھر شان ہی شان ہوگی. مقام وسیلہ آپ کو دیا جائے گا, مقام محمود آپ کو دیا جائے گا, حوض کوثر آپ کے پاس, لواء الحمد جھنڈا آپ کے پاس ہوگا, جنت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے. یہ سارے شان آپ کو حاصل ہوں گی. ورفان اللہ کا ذکر. دنیا میں بھی آپ کا نام بلند کیا ہے, آخر میں آپ کا نام بلند کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے سورۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے. اور یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ اسے شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے, قدر کا معنی ہوتا ہے کہ عظمت والی رات ہے یہ. اور یہ بات یقینی ہے کہ یہ عظمت والی رات ہے کئی لحاظ سے. ایک تو اس لحاظ سے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. جس رات میں قرآن کا نزول ہو وہ قرآن عظیم, وہ رات عظیم الشان ہوتی ہے, عظمت والی ہوتی ہے. نمبر 2, یہ اس لحاظ سے بھی عظمت والی ہے کہ اس ایک رات کا جاگنا 84 سال کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے. اور نمبر 3, اس رات جو ہے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. اور نمبر 4, یہ رات سلامتی والی ہے. تو جس رات میں خوبیاں موجود ہیں, بلکہ 5, اس رات جو ہے اہم امور کے فیصلے ہوتے ہیں, تقدیر کے فیصلے, پورے سال کے فیصلے جو ہے لوح محفوظ سے نکال کر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں. یہ سارے معاملات اس رات میں ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ رات کیا ہے, قدر والی ہے, عظمت والی رات ہے. اب بہت سی صورتیں ہمیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں. ہر صورت جو ہے اس میں مضامین ہیں, اس میں بہت سے مطالب اور معنی موجود ہیں. سورۃ کوثر کو ہم پڑھتے ہیں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل نے یہ کہا تھا. جب آپ کا بیٹا فوت ہوا تھا, ابراہیم اس کا نام تھا, جب اس کا انتقال ہوا تھا تو ابو لہب نے کہا تھا کہ اب اس نبی کی نسل نہیں چلے گی, اب اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی, لا ولد رہے گا یہ. تو رب العالمین نے قرآن اتار دیا, انا اعطیناک الکوثر, کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو حوض کوثر ہے جو معروف معنی ہے, اور ایک معنی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. خیر کثیر, بہت سی خیر آپ کو عطا فرمائی ہے. اگر اس سے مراد حوض کوثر لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے. یہ حوض کوثر جو ہے یہ جنت پر لگایا جائے گا, جنت کی دیوار کے متصل اس کو لگایا جائے گا, اور اس میں پانی آئے گا جنت سے, جو ہے جنت کی 2 نہروں کے پرنالے اس میں ڈال دیے جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس میں جام پلائیں گے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میرا حوض جو ہے وہ عدن سے لے کے اس بیت المقدس سے لے کے عدن تک اس کا فاصلہ ہے. جتنا یہ طویل ہے اتنا یہ عریض بھی ہے, یعنی اس کے عرض و طول برابر ہے. تو یہ ایک عظیم الشان حوض جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید ہوگا, اور دودھ کا ذکر بھی آتا ہے, اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور سمجھ جس نے ایک دفعہ پی لیا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی اس کو. اور اس کے جو برتن جو یہاں جو رکھے جائیں گے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی. اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو انسان یہاں پہلے آئے گا, فرمایا کہ ان کی وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے. ان سب سے پہلے جو میرے پاس حوض کوثر پہ لائے جائیں گے جن لوگوں کو, وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے کہ جنہیں دنیا میں لذتیں نہیں ملی ہوں گی, اچھے گھر میں شادی اس کی نہیں ہوئی ہوگی, غریب اور غربت کی زندگی اس نے گزاری ہوگی. تو ایسے لوگ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے پاس حوض کوثر پر لایا جائے گا. اور اہل البدع کو اس سے محروم کیا جائے گا. جو لوگ بدعتی ہیں, دین میں تحریف کرنے والے ہیں اور من مانی زندگی گزارنے والے ہیں, ان کو حوض کوثر سے محروم کیا جائے گا. اس کے بعد سورۃ النصر ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ اللہ کی مدد آ پہنچی ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے. جب مکہ فتح ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج جو ہے. یہ جب مکہ فتح ہوا تو تب لوگ اسلام میں داخل ہوئے فوج در فوج. اس سے قبل لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ فتح سے پہلے لوگ اسلام میں داخل کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ اصل میں مکہ کے ارد گرد جو قبائل آباد تھے, یا جو علاقے تھے, یمن ہے, شام ہے, دمشق ہے, عمان ہے, یہ سارے علاقے
یہ مکہ کے قریب قریب تھے، یہ اسلام میں اس لیے داخل نہیں ہو رہے تھے، ان کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ اگر یہ نبی جو دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، اگر اس نے مکہ فتح کر لیا تو پھر یہ سچا نبی ہوگا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کوئی بھی انسان مکہ فتح نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مکہ کو گرانے کے لیے ابرہہ بھی آیا تھا، وہ وہاں سے بھاگنے مجبور ہوا ہے، تو اگر یہ پیغمبر سچا نبی ہوگا تو مکہ فتح کر لے گا۔ اس لیے ان اقوام نے، ان علاقوں والوں نے انتظار کیا مکہ فتح ہونے کا، اور جب مکہ فتح ہوا یہ ایک آنکھیں کھلی رہ گئی کہ یہ تو واقع سچا پیغمبر ہے، تو پھر قافلے آ رہے، یمن سے آ رہے اسلام قبول کر رہے ہیں، کوئی عمان سے قافلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے یہ، تو اس لیے مکہ فتح کے بعد جو ہے یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، انہیں یقین ہو گیا کہ جس نبی نے مکہ فتح کر لیا باقی کیا بچا ہے یہ، تو اس لیے مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تھا عرب کا پورا نقشہ بدل گیا تھا، اور عرب کی جو قوت تھی ساری کچل کے رکھ دی گئی تھی۔ اس میں سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب برباد ہو جائے۔ یہ ابو لہب نے اللہ کے پیغمبر کو بد دعا دی تھی، جب آپ نے سب کو جمع کیا اور اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے کہا تھا کہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن اتار دیا کہ تبت یدا ابی لہب، جو میرے پیغمبر سے کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور اس کی بیوی کا ذکر کیا کہ اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی اس کا حقیقی ہے اور ایک اس کا معنی مجازی ہے، ایندھن اٹھانے کا۔ ایک معنی ایندھن اٹھانے کا یہ ہے جو حقیقی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، تاکہ رات کو جب آپ نماز پڑھنے جائیں فجر کی یا عشاء کی تو کانٹے بچھایا کرتی تھی، تو یہ معنی ایندھن اٹھانے والی ہے۔ یہ اس کا بھی مجازی معنی ہے، مجازی معنی یہ ہے، بلکہ حقیقی معنی بھی وہ بھی کہ یہ بیوی ابو لہب کی تھی، سردار کی بیوی تھی، لیکن اتنی مال کی لالچ تھی اس کے دماغ کے اندر کہ یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر جو ہے مکہ والوں کو بیچا کرتی تھی۔ یہ بادشاہ کی بیوی، اس کو کیا ضرورت ہے لکڑیاں بیچنے کی، لیکن یہ سزا اس کی تھی، یہ کہ مال کی لالچ تھی۔ یہ دونوں معنی اس کے حقیقی ہیں، اور ایک اس کا معنی مجازی بھی ہے کہ اس کی بیوی ایندھن اٹھانے والی ہے، معنی چغل خوری کرنے والی ہے، اللہ کے پیغمبر کی چغلیاں کیا کرتی تھی۔ یہ اس کے دونوں جو ہیں یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کے گلے کے اندر جو ہے لوہے کی رسی ڈال دی جائے گی۔ سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص کے بارے میں اللہ نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان اسے ایک بار پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 10 سپاروں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی اس کو پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے اندر جو ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں پڑھتے ہو، کہا مجھے اس سے محبت ہے، محبک ایاک دخلک الجنہ، تیرے اس سورت سے محبت کرنا کہ یہ جنت میں پہنچا چکا ہے۔ تو یہ عظیم شان سورت ہے، اس کے اندر بہت سے معانی مطالب موجود ہیں، اور آخر میں سورہ فلق اور سورۃ الناس ہے۔ یہ دونوں صورتوں کے اندر جو زیادہ خوبی وہ یہ ہے کہ یہ آسیب، جادو اور جسمانی اور روحانی جو بیماریاں ہیں ان کے نسخہ کیمیا ہے، یہ اس سے بہتر کوئی اور چیزیں نہیں ہے۔ علاج معالجے کے لیے روحانی مسئلہ ہے، یہ جسمانی تکالیف ہیں، یہ کوئی آلام ہے، یہ آفات ہیں، اگر ان کا دم کیا جائے یہ سب سے بہترین دو صورتیں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جادو کیا گیا تھا، لبید بن عاصم نامی یہودی نے جادو کروایا تھا اللہ کے پیغمبر پر، آپ بڑے پریشان رہتے تھے، تو قرآن نے یہ دو صورتیں اتار کر اللہ کے پیغمبر کا جادو کا علاج کر دیا گیا تھا۔ ان صورتوں میں کیا بیان کیا گیا ہے، اختصار سے ہم بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو صبح شام بھی پڑھا کرتے تھے، صبح شام کے اذکار میں یہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ بستر پہ جاتے تھے تب بھی آپ ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھ میں تھتکار کر جو ہے پورے جسم پر آپ پھیرا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ یہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، جو پہلی صورت ہے اس میں فَنَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، آپ کہہ دیجئے میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی وہ اس رب کے پناہ میں آتا ہوں جو رب الفلق ہے، صبح کے رب کا مالک ہے۔ فلق کا معنی اجالا، تو اللہ تعالیٰ صبح کا مالک ہے، میں اس کے پناہ میں آتا ہوں۔ تین چیزوں سے آگے چار چیزیں بیان کی ہیں، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اللہ العالمین نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 2 رات کے شر سے۔ نمبر 3 گیروں کے اندر پھونکنے والی خواتین جو جادوگر ہیں ان کے پناہ میں آتا ہوں، اور حاسدین کے حسد سے پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی 4 قسم کے شر بیان کیے ہیں کہ ان تمام شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کون سا رب؟ جو رب الفلق ہے۔ تو گویا کہ العالمین کی ایک صفت بیان کی رب الفلق، اور کتنے شر بیان کے؟ 4 شر بیان کیے کہ یا اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جو تو نے پیدا کیا ہے، رات کے اندھیرے سے، جادو کے شر سے، اور حاسدین کے حسد سے۔ اور سورۃ الناس میں کیا کیا؟ اللہ کی 3 صفات بیان کی کہ یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس، جو رب ہے، مالک الناس جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس
جو تمام کا معبود ہے. 3 صفات بیان کی کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس، مالک الناس کی، الہ الناس کی. شر کتنے بیان کی؟ ایک شر بیان کی ہے، من شر الوسواس الخناس، خناس کے شر سے جو دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. یہاں عجیب بات یہ ہے کہ سورۃ فلق میں 4 شر بیان کیے، حسد، جادو، رات کا اندھیرا اور عام شر، لیکن اللہ کی صفت ایک بیان ہوئی. اور سورۃ الناس میں اللہ کی 3 صفات کی پناہ لی گئی ہے اور شر ایک بیان کیا گیا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں شر زیادہ تھے وہاں اللہ کی صفات زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن جہاں شر ایک ذکر کیا وہاں صفات اللہ کی 3 بیان کی گئی ہیں، اور جہاں 4 شر بیان کیے گئے ہیں وہاں اللہ کی صفت ایک بیان کی گئی ہے. اس میں وجہ یہ ہے کہ سورۃ فلق میں جو شر بیان کیے گئے ہیں، جو شرور بیان کیے گئے ہیں، آفات، ان کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے. اور جو سورۃ الناس میں جو شر بیان کیے گئے شیطان کا، اس کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے. اور ایمان کا تحفظ زیادہ ضروری ہے جسم کے تحفظ سے. جو ہے انسان کا جسم خراب ہو جائے، نقصان ہو جائے، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن انسان کا ایمان سلامت رہنا چاہیے. تو اس لیے سورۃ الناس کے اندر شیطان کا شر جو ہے وہ زیادہ خطرناک تھا، اس لیے رب العالمین کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا. تو من شر الوسواس الخناس، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے شر سے. خناس جو شیطان کی صفت ہے، خناس سے مانا پیچھے ہٹنے والا. شیطان کا کام یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے یہ، اور یہ انسان کے دل میں کیا کرتا ہے؟ وسوسے پیدا کرتا ہے. اور یہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ انسان کے دل میں کفر پیدا کرتا ہے، شرک پیدا کرتا ہے. اگر انسان یہاں سے بچ جائے، شرک نہیں کرتا شیطان کے کہنے پر، تو پھر شیطان انسان کو دل میں ڈالتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کر لے. اگر انسان یہ بھی نہ کرے تو پھر انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ یہ کر لے. اگر یہ بھی انسان نہ کر سکے تو پھر انسان کو غیر اولا کام جو ضروری نہیں ان کاموں میں الجھا دیتا ہے. اگر یہاں بھی انسان بچ جائے تو پھر آخر اس کا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان نیکی تو کر لی ہے، عمل تو اس نے کر لیا ہے، کیوں نہ اس کے عمل کو ریاکاری میں ڈال کے برباد کر دیا جائے. تو یہ کفر، یہ شرک، یہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر لگا کے جو ہے ریاکاری میں مبتلا کر کے انسان کے دل میں وسوسے یہ پیدا کرتا ہے. تو اس لیے اس کا شر جو ہے وہ زیادہ خطرناک تھا اس کے مقابلے میں. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما دے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ہم نے جو کچھ اس میں بیان کیا ہے خلاصے کے اندر جو ہے، اس میں اگر خوبی ہے تو یہ رب العالمین کی طرف سے، اس میں ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے. اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی خامی، کوتاہی ہے، وہ میری طرف سے ہے، اللہ اس کا رسول اس سے کیا ہے؟ بری ہے. یہ اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، ترجمے میں، تفسیر میں، حدیث کے حوالے دینے میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اللہ العالمین کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ العالمین سے ہم دعا گو ہیں العالمین ہمارا یہ سننا سنانا اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما لے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، اور جنہوں نے یہ پیغام دینے کا موقع دیا ہے. یقینی بات ہے کہ جن احباب نے، مسجد کمیٹی نے ہمیں جو موقع دیا کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے، تو جو افراد اس کا سبب بنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں